اللہ کے رسول بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے۔ اے لوگو، اگر اس حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں لاکھوں کا مجمع تھا، تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ یہ واقعہ ہے حضرت امام حسین کی شہادت اور میدان کربلا کا۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ امام حسین کربلا کیسے پہنچے اور کربلا میں یزید سے جنگ کی وجہ کیا تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی وصال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت شیطان تھا، شرابی تھا، زانی تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو وہ سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام حسین کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر میری بیعت کو مانے، اور اگر وہ بات نہ مانے تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے ہرگز لائق نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یزید فاسق و فاضل تھا، زانی تھا، شرابی تھا اور ظالم تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ تشریف لے آئے۔ اب آپ کو مکہ میں کوفیوں کے ڈھیر سارے خط آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا ہوا تھا: اے امام حسین، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ آپ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی، اور حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کے نام ایک خط روانہ کر دیا، جس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل ٹھیک ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، لہٰذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئیے۔ لیکن جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں دیں تو وہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے۔ یزید کے ڈرانے دھمکانے پر لوگوں نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ وہیں دوسری طرف مکہ میں مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط امام حسین تک پہنچ چکا تھا، لہٰذا امام حسین نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچ گئے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ شہر میں آیا ہوں۔ انہوں نے امام حسین کو مجبور کیا کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کو کوفہ میں داخل ہونے نہیں دیا، لہٰذا امام حسین نے اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے جب آپ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ نے فوراً اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگا دیا جائے، لہٰذا اس طرح حضرت امام حسین کربلا میں پہنچے۔ ادھر یزیدی فوج کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین نے اپنا خیمہ کربلا کے مقام پر لگایا ہوا ہے تو یزیدی فوج نے فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی ان کی سپہ سالاری ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کہا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو، لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات قبول نہیں کی اور وہ آپ کو بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن آپ نے اس کی ایک بھی بات نہیں مانی۔ دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ اب ظالم یزید نے امام حسین کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا۔ دوسری طرف امام حسین کے ساتھ 72 لوگ تھے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، یزیدیوں میں امام حسین کا اتنا خوف تھا کہ جہاں امام حسین صرف 72 لوگوں کے ساتھ میدان کربلا میں تھے، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، وہیں یزید نے مقابلے کے لیے آپ کے سامنے 22,000 کا لشکر بھیج دیا، جو کہ امام حسین
حسین کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ تھا۔ امام حسین کے سامنے یزیدی قوم کے حوصلے پست ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا، تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا، اور 7 محرم کو ہی یزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے قافلے والوں پر پانی بند کر دیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ موجود تمام جوان لوگ اس پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور عورتوں کا پیاس سے برا حال ہو چکا تھا۔ فوج یزید جو چاروں طرف سے امام حسین کے گھر والوں اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھی، انہوں نے یہ طے کیا کہ 9 محرم کے دن امام حسین کو قتل کر دیا جائے گا۔ میدان کربلا میں امام حسین اپنے نانا کی امت سے بار بار یہ کہتے رہے کہ کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگوں، پہچانو میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترامیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پہ ظلم کیا ہے؟ اور پھر یہ فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا۔ مت بھولنا، خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، آج اس علی کو یہ صلہ دے رہے ہو؟ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ اجر دے رہے ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام حسین نے عمر بن سعد کے سامنے 3 باتیں رکھیں۔ یہ گویا ایک طرح کا اتمام حجت بھی تھا۔ امام حسین نے فرمایا، پہلا یہ کہ مجھے اور میرے اہل بیت کو چھوڑ دو کہ ہم مدینے واپس چلے جائیں۔ دوسرا یہ کہ مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دو کہ شدت تشنگی سے کلیجہ بھن رہا ہے۔ تیسرا یہ کہ میری یہ دونوں باتیں ناقابل قبول ہوں تو جس طرح میں اکیلا ہوں تم میں سے بھی ایک ایک میرے مقابلے کے لیے آئے۔ عمر بن سعد نے جواب دیا کہ تمہارا مدینے میں جانا اور پانی پینا تو کسی طرح ممکن نہیں، تمہاری تیسری بات قابل قبول ہے۔ عمر بن سعد کے حکم سے فوج کے چند بہادر شجاع افراد میدان میں آئے۔ امام حسین نے ان سے اکیلے اکیلے جنگ کی، لیکن سب ہی امام حسین کی ہلاکت آفریں تلوار سے زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ عمر بن سعد سمجھ گیا کہ اکیلے اکیلے امام حسین سے جنگ ناممکن ہے، اس طرح فوج کا ایک سپاہی بھی باقی نہ رہے گا، اس لیے اس نے معاہدہ توڑ دیا اور اجتماعی حملے کا حکم دے دیا۔ آپ پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم نے اللہ کا نام لیا اور تلوار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پہ اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح فنار کر رہا ہے کہ فوجیں عشقیہ واپس پلٹ کر بھاگنے لگیں۔ اس طرح آپ نے دشمن کے بہت سے بہادروں کو قتل کیا۔ پھر آپ نے دائیں جانب حملہ کرتے ہوئے یہ رجز کہا، قتل ہونا ذلت کی سواری سے بہتر ہے اور ذلت بہتر ہے جہنم میں داخل ہونے سے۔ میں حسین ہوں، علی کا فرزند، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ظالموں کے آگے سر نہ جھکاؤں گا۔ موصوری نے لکھا ہے کہ امام حسین نے اس طرح جنگ کی کہ باروایت 1800 دشمن کے سپاہیوں کو قتل کیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ زخمیوں کے علاوہ 1950 افراد کو مار ڈالا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے، شمر کیا دیکھ رہے ہو؟ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا ناممکن ہے۔ جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو دور سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں اور کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے اس کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارتا رہا۔ اتنی دیر میں ایک ظالم امام حسین کی پیٹھ پہ ایسے نیزہ مارتا ہے کہ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے اپنے آقا حسین کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا کہ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا،
اے لوگوں رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس گھوڑے پہ اللہ کے رسول سواری کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگیں، اور یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ہے ان لوگوں کو اس گھوڑے کا احترام تو معلوم تھا جس پہ رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکے جن کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین زمین کربلا پر اپنا سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے مختلف سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ اتنے میں شمر کہنے لگا یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ جیسے ہی شمر نے خنجر امام حسین کے گلے پر رکھا تو اس نے دیکھا کہ امام حسین کے لب چل رہے ہیں۔ اس نے سوچا ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا ہے، 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہوں گے۔ سننے کے لیے کان قریب کیا تو سنا امام حسین اللہ کے دربار میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولیں اور شمر سے کہا اے شمر کیا تو نہیں جانتا میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پہ ہوں۔ شمر نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا پھر کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے ہی شمر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا گلا کاٹ دیا اور فوج یزید مسلسل جھومتی رہی۔ امام حسین کا سر قلم ہونے کے بعد سادات کو لوٹا گیا۔ امام حسین کے سر کو آسمان کی طرف بلند کر دیا۔ حضرت سکینہ کو تماچے مارے گئے۔ رسول اللہ کی نواسیوں کے سر سے چادر کو لوٹ لیا اور امام حسین کے جسم مبارک کی توہین کرنے لگے۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر پھرایا گیا۔ مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے رہے اور امام حسین کا جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں کی طرف چلی گئیں، جن کا سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہے اس حسین پر۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔